اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کروں گا، تو اس پر بھی ان کو تانے دیے جاتے تھے کہ نہیں، جو بات کرنی ہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہوگی، سیاسی قوت سے ہوگی۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیاسی قوت سے کرنے کو تیار ہوں، تو اس پر بھی ان کو جو ہے وہ اب تانے دے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات چیز ایسی ہوتی ہے جو ہو سکتا ہے اچھی ہوتی ہو سکتا ہے بری ہوتی ہو، لیکن زمینی حقیقتیں ہوتی ہیں، ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اس ملک کی ایک بہت بڑی زمینی حقیقت ہے، اور وہ ایسی حقیقت ہے کہ اس سے آپ آنکھیں بند کر ہی نہیں سکتے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اپنی طبعی موت مر چکے، یہ ایک زمینی حقیقت ہے، اس سے آپ جو ہے وہ اب انکار نہیں کر سکتے۔ یہ 2024 کے الیکشن کا جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ اب بات یہ ہے، اگر عمران خان یہ بول رہے نا کہ مسلم لیگ کی حکومت سے بات کرنے کو تیار ہوں، تو آپ یہ یقین کریں یہ عمران خان کے مفاد سے زیادہ مسلم لیگ نون کا مفاد اس بات میں ہے کہ اس کو کوئی سیاسی قوت کے طور پہ تسلیم کر رہا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے لیے اپرچونٹی ہے، عمران خان کے لیے نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کو اس اپرچونٹی کا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے اس وقت۔ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں، اس بحث کو تو چھوڑیں، ٹیبل پر آ کے تو آپ بیٹھ جاتے، ایک اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا لیتے۔ ایک سیاست کی وہ ریس جس سے آپ آؤٹ ہو چکے، اور یہ کوئی باہر ان کا دشمن نہیں بول رہا، مسلم لیگ کا اور عام آدمی کی ڈسکنیکشن اس حد تک ہو چکی ہے کہ مسلم لیگ کے مرکزی رہنما غلام دستگیر خان صاحب کا یہ بیان ہے، ان کا انٹرویو ہے، جنہوں نے خرم دستگیر صاحب انہوں نے مسلم لیگ کے قریبی صحافی کو دیا کہ میں 1 سال سے کوشش کر رہا ہوں لیکن نواز شریف صاحب سے میں ملاقات نہیں کر پایا۔ یہ خرم دی ان کے مرکزی رہنما کہہ رہے ہیں، جب پارٹی کی لیڈرشپ مرکزی رہنماؤں میں اتنا عدم رابطہ ہو جائے تو عام آدمی میں کتنا ریسسٹنس ہو چکا ہوگا۔ نون لیگ کے قریبی صحافی انیق ناجی کا جو ہے وہ انٹرویو ہے، میں کل سن رہا تھا کہ اس وقت نون لیگ کی اس وقت وہ حیثیت ہے، اس سے بدتر حیثیت ہے کسی زمانے میں جو ہے مسلم لیگ کاف کی ہوا کرتی تھی۔ یہ ان کے مخالفین نہیں بول رہے، اور یہ ان کے خیر خواہ ہیں، یہ ان کو اچھے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ ڈسکنیکشن نہیں کرو لوگوں کے ساتھ، لیکن آپ ڈسکنیکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اپرچونٹی تو دیکھیں ان کے لیے، ان کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ اویل کر لینا چاہیے۔ دوسری بات، ایک آخری بات میں کہوں، ایک فریم ہوتا ہے نا، اگر کوئی آدمی اس فریم میں رہنا چاہ رہا ہے نا تو اس کو آپ دھکے دے دے کے اس فریم سے آؤٹ نہیں کرو۔ عمران خان اگر پاکستان کے آئین کے فریم میں رہتے ہوئے اس بات کرنا چاہتا ہے تو خدا کے واسطے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس فریم سے اس کو باہر نہ کریں۔ اس فریم سے اگر آپ نے عمران خان کو باہر کیا تو یہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ آپ طاقت کے زور پہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کام میں جو ہے کامیاب ہو جائے۔ اب وہ اس وقت کی جو عمران خان اگر کہتا ہے میں 5000 سال میں گزار لوں گا تو بھائی نظر تو آ رہا ہے، یہ وہی عمران خان ہے نا جس کے بارے میں اس 24 کروڑ عوام کی متفقہ رائے تھی، چاہے وہ عمران خان کا مخالف تھا یا اس کا حمایتی تھا، کہ عمران خان جو ہے وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں گزار سکتا۔ یہ پوری قوم کی ایک اجتماعی رائے تھی، لیکن انہوں نے تو سارے اندازے جو ہے غلط ثابت کر دیے کہ نہیں بھائی وہ تو بالکل جیل میں ہے، اچھا آدمی ہے، برا آدمی ہے، کسی کو پسند ہے کسی کو ناپسند ہے، یہ ڈیبیٹ، لیکن جیل تو انہوں نے جو ہے کاٹ لی۔ نون لیگ کے مرکز جو رہنما خود اس بات کو کہتے ہیں جیل تو اس آدمی نے جو ہے وہ صحیح کاٹی۔ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے، کسی اور کی بات نہیں کر رہا، رانا ثناء اللہ کا جو ہے نا وہ بیان ہے، جیل تو انہوں نے ہماری توقع کے برخلاف جیل کاٹی، یہ رانا ثناء اللہ نے بات کہی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر جو آدمی اس فریم سے نہیں نکلنا چاہ رہا، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے نا پھر مہارن بلوچ اور منظور پشتی کی سطح پہ جا کے کھڑا ہو جائے؟ آپ ایک آدمی کہتا ہے کہ آئین و قانون کے تحت آپ بات کریں تو کریں یار بات، جس کا بھی ہاتھ میں اختیار ہے بات کریں۔ اگر مسلم لیگ کے ہاتھ میں اختیار نہیں تو ان کے جیب میں تھوڑے سے اختیار ڈال دیں، جا کے بیٹھ کے بات کر لو، یہ اختیار دے دینا، ان کے پاس لیکن کر لیں، راستہ نکال لیں۔ جی نوید صاحب۔ اچھا دعا دیکھیں، اس وقت میرے خیال میں صاحبان اختیار اور صاحبان اقتدار دونوں جو ہے ان کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی انگیج کرنے کے لیے۔ جن کے پاس اقتدار ہے وہ اپنے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور جو جن کے پاس اختیار ہے، اختیار ان کے پاس ہے، اقتدار والے تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ پھر گورنمنٹ کو کچھ چیزوں نے اور جو ہے اس کے میرے خیال میں پی ٹی آئی سے بات نہ کرنے کی، اس کی جو ان کا فیصلہ ہے اس میں کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ دیکھیں، ایک جب آپ کی معیشت جو ہے وہ ایک بری سمت میں چل رہی ہوتی ہے تو آبویسلی آپ کے اوپر
پریشر آتا ہے ڈفرینٹ جگہوں سے، ایون اختیار والے جو ہیں وہ بھی آپ کے اوپر پھر پریشر ڈالتے ہیں. تو جو معیشت تھی وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملنے کے بعد معیشت جو ہے اس کو سنبھالا ملا ہے. آپ کی انفلیشن بھی کم ہو گئی ہے، جیسے کہا گیا جو ہے وہ پالیسی ریٹ بھی کٹ ہو گئے، فارن ایکسچینج ریزرو بھی بہتر ہو گئے، آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ بھی سرپلس میں جا رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ کو ایک جو ہے ایک سنبھالا دیا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. دوسری طرف یہ تھا کہ جو ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا کہ شاید جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اٹھا کے جو فروری کا الیکشن ہے اس کا آڈٹ کرے گی اور اس گورنمنٹ کے لیے خطرہ بنے گا. تو وہ عدلیہ کو جو ہے وہ ایگزیکٹو کے سبسروینٹ کر کے ان کے ماتحت لا کے وہ چیز بھی ختم کر دی گئی. اب گورنمنٹ کو یہ اس کو احساس ہے کہ ان کے لیے، اور پی ٹی آئی جس طرح کے وہ پولیٹیکل چیلنجز کریٹ کرتی ہے اور جس سختی سے اور جتنی طاقت سے اس کو دبا دیا جاتا ہے، تو گورنمنٹ کو جو اقتدار والے ان کو پتہ ہے کہ اختیار والے ہمارے ساتھ ہیں، تو ہماری گورنمنٹ کو ابھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ مانے ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی انگیج کرے اور ان کو جو ہے مزید دیوار سے جو ہے فردر لگایا جائے. دوسری طرف پی ٹی آئی کا جو ڈائلیما ہے، پی ٹی آئی کا ڈائلیما یہ ہے کہ اس کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو تھی، فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ، وہ تو یا تو جیل میں ہے یا وہ لوگ تھے جو کہ پارٹی چھوڑ گئے اور باقی جو ہے انہوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی یا سیاست سے نکل گئے. سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ وہ کبھی کریٹ ہی نہیں کر پائے تھے. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ وکلا پر مشتمل ہے. اب وہ وکلا ہیں، وہ پولیٹیشین نہیں ہیں، وہ پولیٹیکل ورکر اس طرح سے نہیں ہیں جو کہ پاکستان کی پالیٹکس کو اس طرح سے سمجھیں اور اس طرح سے پالیٹکس کریں. اچھا، پھر ایک ڈویژن ہمیں نظر آتی ہے کہ پنجاب اور کے پی کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کے درمیان بھی ایک بڑا ہمیں سوچ کا جو ہے وہ فرق نظر آتا ہے کہ سوچ ڈیفرنٹ ہے. پی ٹی آئی کی جو کے پی کی لیڈرشپ ہے وہ کانفرنٹیشن کے اوپر جانا چاہ رہی ہے، جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ پریگمیٹزم پہ جو ہے اس پہ جا رہی ہے، وہ مذاکرات کی بات کر رہی ہے. بالکل فرق ہے. اوور آل اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی جو ابھی کی لیڈرشپ ہے شاید وہ عمران خان کے بیانیے کو جو ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ نہیں سنبھال پا رہی. تو اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے اپنے مسائل، گورنمنٹ اختیار اور اقتدار والوں کے اپنے جو ہے ان کے پاس جو ایڈوانٹیجز ہیں اس کی وجہ سے میرے خیال میں مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو پا رہے. جی الیاس صاحب دیکھیں جی، مذاکرات کے لیے بانی نے کمیٹی تو بنا دی ہے 5 رکنی، لیکن کمیٹی اتنی باثر دکھائی دے رہی کہ کچھ نہیں کر پا رہی. گورنمنٹ سے کہہ رہی کہ گورنمنٹ ان پر اعتبار ہی نہیں کرے کہ مذاکرات کے لیے نہ اپنی کوئی کمیٹی تشکیل دیتی ہے نہ کوئی بات کی چیز کرتی ہے. بیسیکلی کہ گورنمنٹ وہ یہی کہہ رہی کہ یہ یو ٹرن لینے کے عادی ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ تمام جو صورتحال ہے، اور یہ بھی پی ٹی آئی جو ہے جو صورتحال اس نے دیکھی ہے کہ جو ان کے ساتھ جو ہوا جو بھی 26 کو، تو وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے تھوڑا سا امیج بہتر کرتے ہوئے مذاکرات پارلیمنٹ میں جا کے مذاکرات وغیرہ جا کے ادھر جا کے اپنے سارے مطالبات وغیرہ جو بھی ہیں ان کے منوائیں. اور خاص طور پر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہی ہے کہ دو ہیں لیڈرشپ میں متفق نہیں ہیں، کچھ بانی کو باہر لے کے آنا چاہتے ہیں، کچھ لڑنا چاہتے ہیں، کچھ یہی صورتحال ہے جو آپس میں ان کی سیٹل نہیں ہو رہی. جب یہ ایک پیج پر آئیں گے خود سارے تو پھر اس کے بعد کچھ چیز ہوگی جو جا کے بات چیت جا کے کریں، اور یہ بھی ان کو یقین دہانی کریں گے کہ اس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا، نہ کوئی چیز ہوگی. تو جا کے پھر ایک اپنا ایک لے کے جائیں نا، مینڈیٹ لے کے جائیں کہ کیا کہاں تک لمٹ تک جا سکتے ہیں، کہ اپنے پارٹی کے لیڈر کو رہائی دلانی ہے کہ یا انہوں نے مذاکرات کر کے گورنمنٹ کو چلانا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا ہے، ملک کو چلانا ہے. یہ دو چیزیں ان کو دیکھنی ہوں گی کہ ملک کو چلنے دینا ہے کہ نہیں چلنے دینا. یہ تمام جو صورتحال ہے اس وقت یہ صورتحال کلیئر ہوگی تب جا کے گورنمنٹ تو ان سے مذاکرات کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے عرصے سے دیکھا کہ نہیں ان سے کوئی بات